وَلَا يَكْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کسے کہتے ہیں میرے بھائیوں؟ غیبت کسے کہتے ہیں؟ کسی کی عدم موجودگی میں اس کی کسی ایسی برائی کا ذکر کرنا جو اس میں موجود ہے۔ جب آپ نے غیبت سے روکا، مسلم شریف کی حدیث ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول، ہم کسی آدمی کی جس برائی کا ذکر کر رہے ہیں اگر وہ اس میں واقعی موجود ہو تو پھر آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے جس سے روک رہے ہیں۔ اگر اس میں وہ برائی موجود نہیں ہے پھر وہ غیبت نہیں بلکہ کیا ہے؟ بہتان ہے، تہمت ہے، وہ تو جرم ہے ہی ہے۔ لیکن شریعت آپ کو غیبت سے بھی روک رہی ہے۔ کسی آدمی میں کوئی برائی پائی جاتی ہے اور آپ اس کی عدم موجودگی میں اس برائی کا تذکرہ کر رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ اس کا ذکر، اس کا تذکرہ اگر اس کو معلوم ہو جائے تو اسے یہ بات اچھی نہیں لگے گی، تو آپ کا یہ ذکر کرنا، یہ اس کے تذکرے کرنا، یہ غیبت ہے اور قرآن پاک اس سے روکتا ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ فرما رہے تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتانے کے لیے کہ غیبت کتنا بڑا جرم ہے ایک بڑی اچھی مثال دی ہے۔ فرمایا کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے، اور بھائی بھی مردہ، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا تم میں سے کوئی پسند کرے گا؟ فرمایا تم یہ کبھی پسند نہیں کرو گے۔ فرمایا کسی کی غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ انسان کا گوشت کھانا یہ قابل نفرت بات ہے، اور انسان بھی وہ جو مردہ ہے اور وہ بھی جو آپ کا بھائی ہے، اپنے سگے بھائی، مردہ بھائی کا گوشت آپ کھانا پسند کریں گے؟ بالکل نہیں۔ فرمایا کسی کی غیبت کرنا بالکل ایسے ہی ہے، آپ اس کا گوشت نوچ رہے ہیں۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، فرمایا تم اسے ناپسند کرو گے۔ ایسے ہی تمہیں غیبت سے نفرت ہونی چاہیے، ایسے ہی تمہیں دوسروں کی عزت کا احساس ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، کسی کی غیبت کرنے کی اسلام نے اجازت نہیں دی۔